السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، اس حقیقت کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء خطبہ اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق احناف کا سچا ترجمان علماء دیوبند کے خلاف کیسی بکواسات کرتے ہیں۔ علماء دیوبند کو کافر کہتے، رٹ لگاتے، ان کی زبان نہیں تھکتی۔ آج ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھائیں گے کہ جب سے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت سے لے کر ان کے ادنا حضرت تک نے علماء دیوبند کو کافر کہنے کی رٹ لگائی، اس وقت سے کتنے بڑے بڑے بریلوی علماء اس کفریہ فتوے کے زد میں آ چکے ہیں اور انہی کے فتاویٰ کی روشنی میں یہ کفر کے گھاٹ تک پہنچ چکے ہیں، اور پتہ نہیں کہ اس کفر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کا ایمان برباد ہوا یا نہیں۔ اگر برباد ہوا تو انہوں نے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کیا یا نہیں۔ چلیے ہم آپ کے خدمت میں ایک ثبوت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں اور کئی سارے حوالے، کئی سارے ثبوت، کئی سارے بریلوی علماء پر بریلوی علماء کے ہی کفر کے فتاوے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم ایک نمونے کے طور پر اور پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وقت پڑا تو انشاءاللہ ان کے تاج الشریعہ ہو یا کوئی بھی شریعہ ہو، سب پر جو انہی کے طرف سے کفر کے فتوے لگائے گئے ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ جو لوگ دوسروں پر کفر کے فتوے لگا کر یہ اچھل کود مچا رہے ہیں، دیکھو ہم ہی حق ہیں، ہم جس کو کافر کہہ دیں گے وہ کافر ہو جائے گا اور ہم پر کوئی کفر کا فتویٰ لگانے والا نہیں ہوگا، یعنی کہ باطل گمان کا آج ہم ملیہ میٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، کتاب کا نام ہے امام احمد رضا کے افکار و نظریات، ایک تقابلی مطالعہ۔ اس کتاب کے مؤلف اور مصنف پروفیسر غلام یحییٰ انجم صاحب، جی بریلویوں کے مشہور بھی ہیں، مقبول بھی ہیں عالم، ماہر رضویات پروفیسر محمد مسعود احمد، کراچی سندھ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ان کا پیش لفظ صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ کیا لکھتے ہیں اس کتاب میں؟ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 288۔ اس کتاب میں تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقائد و نظریات ہیں، ان کے عقائد و نظریات کے مطابق علماء دیوبند ہیں یا بریلوی، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے عقائد و نظریات کے مطابق بریلوی ہیں، دیوبندی نہیں ہیں۔ اس کے ثبوت کے لیے دیوبندی عالم کا حوالہ پیش کیا ہے، لیکن جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ پہ آپ غور کیجئے گا اور بریلی مذہب کے مفتی کا فتویٰ آپ سماعت فرمائیے گا۔ اس سلسلے میں اپنی ذاتی رائے قائم کرنے کے بجائے بہتر ہوگا کہ ایک مستند عالم دین کی تحریر پیش کر دی جائے۔ ایک مستند عالم دین، یاد رکھیں، تاکہ ارباب حق کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے۔ حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری، حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری استاذ دارالعلوم دیوبند، فرزند حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، دیوبندیت کے تعلق سے فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں اس سے لینا دینا ابھی نہیں ہے، ہمیں صرف یہ دکھانا ہے کہ بریلی مذہب کے مطابق کسی عالم کی تعظیم و تکریم کرنا، ان کو مسلمان سمجھ کر کے ان کا نام ادب و احترام سے لینا کیا ہے۔ فتویٰ اب آپ کو سنائیں گے ہم۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے، ایک مستند عالم دین یعنی کہ علامہ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبندی عالم دین ہیں، دیوبندی شیخ الحدیث ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، وہ ان کے یہاں مستند عالم دین ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں حضرت مولانا۔ حضرت ایک تعظیمی جملہ ہے، جیسے کہ بریلی مذہب والے اپنے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، حضرت کے اوپر بھی اعلیٰ، ایک تو ہوتے ہیں حضرت مولانا، ایک ہوتا ہے اعلیٰ حضرت مولانا، یعنی کہ ان سے بھی بڑے۔ تو حضرت جو ہے ان کے یہاں، بلکہ کسی کے یہاں بھی تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اور مولانا انظر شاہ دیوبندی ہیں، ان کے لیے حضرت بھی لکھ رہے ہیں اور مولانا بھی لکھ رہے ہیں۔ اور آگے جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے سامنے بھی دیکھیں، فرزند حضرت مولانا انور شاہ، حضرت مولانا، حضرت بھی تعظیم کے لیے ہوتا ہے، مولانا بھی تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ دو جملے استعمال ہوئے۔
اب دیکھیں اس سلسلے میں فتویٰ کیا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے العطایہ الرضویہ فی الفتاوی الحشمتیہ، یعنی کہ فتاوی حشمتیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368، نمبر 8 اور سوال نمبر 9. سوال نمبر 8، دیوبندیوں کی تعظیم و توقیر کرنا، ان کی غائبانہ بھی تعریف کرنا، ان کو بڑا عالم دین و اہل علم جاننا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ان کو اہل علم جاننا جائز ہے یا نہیں، بڑا عالم سمجھنا جائز ہے یا نہیں. سوال نمبر 9، ان کی تعظیم و تعریف کرنے والا اور عالم جاننے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ صفحہ نمبر 368. اب دیکھیں صفحہ نمبر 371 میں جواب کا سلسلہ. جواب نمبر 8 اور 9، دیوبندی عالموں کی تعریف و توصیف، تعظیم و تکریم فضول، منجر الی الکفر ہے، منجر الی الکفر ہے، کفر تک لے جانے والی باتیں ہیں، کم از کم حرام ہے. ایسے شخص پر تجدید ایمان و تجدید نکاح احتیاطاً لازم. کسی عالم دیوبند کو عالم کہنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا کیا ہے؟ کفر کی طرف لے جانے والی بات ہے، اور ان پر، ایسا کہنے والوں پر تجدید ایمان بھی لازم ہے اور تجدید نکاح بھی لازم ہے. ایک طرف تو فتویٰ، دوسری طرف آپ نے سن لیا کتاب کے حوالے سے پروفیسر یحییٰ صاحب ہو گئے، غلام یحییٰ انجم، اور اس پر تقریر لکھنے والے ماہر رضویات پروفیسر محمد مسعود احمد. یہ دونوں کے دونوں اس فتوے کی زد میں آتے ہوئے ان پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوا کہ نہیں ہوا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو ڈاکٹر مسعود کی پیش لفظ ہے، ان کی کیا غلطی ہے؟ جی ہاں، ان سے پوچھ لیجئے، جب ان کے پاس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے کوئی مواد نہیں ملتا تو کیا چیخ و پکار کرتے ہیں کہ چونکہ البراہین القاطعہ جس کے مصنف حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کتاب پر ان کی تقریض ہے، تو تقریض ہونے کی بنا پر مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگے گا. تو وہی بات یہاں سمجھ لیجئے، اگرچہ پروفیسر صاحب نے لکھا نہیں لیکن اس کتاب پر ان کا پیش لفظ ہے، یعنی کہ اس کتاب کو انہوں نے پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر اس پر تصدیق کی ہے، جبھی تو پیش لفظ لکھا ہے وغیرہ سالک. تو بریلی مذہب کے فتویٰ کے مطابق یہ دو، ان کے مقبول بھی اور مشہور بھی، ان کے فتویٰ کی زد میں آتے ہوئے ان پر کفر لازم آیا اور ان پر تجدید نکاح اور تجدید ایمان بھی لازم تھا. اب خدا جانے کہ انہوں نے نکاح کیا تھا نہیں کیا، دوبارہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. اسی طریقے سے جتنے بھی بریلوی اب تک اس فتوے کو پڑھ رہے ہیں یا اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اگر وہ متفق ہے تو مولانا حشمت علی تو فتاوی حشمتیہ کے مطابق وہ اپنے ایمان اور اپنے نکاح کی فکر کریں. معزز ناظرین، یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس گڑھے میں وہ خود گرتا ہے. تو جو گڑھا انہوں نے دوسروں کے لیے کھودا، خود انہی کے لوگ اس گڑھے میں گر رہے ہیں. ویسے سلسلے میں آپ حضرات کا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اس حقیقت سے اور لوگ واقف ہو سکیں، اور جو دوسروں پر کفر کے فتوے لگا کر کے خوش ہو رہے ہیں انہیں اپنے بارے میں محاسبہ کرنے کی توفیق مل سکے. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.